سورہ الفاتحہ کی دوسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ عام طور سے ہم سنتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن کا ترجمہ بڑا مہربان اور رحیم کا ترجمہ نہایت رحم والا۔ رحمان کا معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی صفت ہے، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کی جو حمد جب 2 مرتبہ بیان کی جاتی ہے تو اس کو حمد نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ بیان کریں گے تو وہ حمد ہوتا ہے، تعریف، اور جب اسی حمد کو 2 مرتبہ بیان کریں گے تو وہ ہو جاتی ہے ثنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمام قسم کی حمد و ثنا، تو حمد الگ ہوا 1 مرتبہ، اور جب 2 مرتبہ کہہ دیے تو ثنا ہو گیا۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک حمد الگ چیز ہے اور ثنا الگ چیز ہے۔ ہم نے بتایا جب 2 مرتبہ ہو جائے تو وہ ثنا کہلاتی، تکرار ہو جائے حمد کی تو اس کو ثنا کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا بھی تذکرہ کیا ہے، رحیم کا تذکرہ بھی کیا ہے؟ تو اس کے درمیان بہت سارے فرق اہل علم نے بیان فرمائے ہیں، لیکن چند ایک فرق میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں۔ الرحمن یہ جو لفظ ہے، لفظ رحمان، یہ عربی زبان میں فعلان کے وزن پر آتا ہے، اور الرحیم جو لفظ بنا ہوا ہے یہ عربی زبان میں فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ فعلان اور فعیل یہ جو 2 سانچے ہیں، وزن ہے، اس پر رحمان آیا فعلان کی طرح اور رحیم آیا فعیل کی طرح۔ تو فعلان کے وزن پر جو بھی کلمات آتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ فعلان کے وزن پر جو بھی کلمات آتے ہیں ان کے اندر بھرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز کی چیز اس سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سکران کہتے ہیں عربی زبان میں اس انسان کو جو نشے میں بھرا ہوا ہے۔ کیا؟ جو نشے میں بھرا اس کو بولتے ہیں سکران، فعلان کی طرح سکران۔ ایسے ہی کوئی آدمی غصے میں بھرا ہوا ہو تو کہتے ہیں غضبان، غصے میں بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی رحمان کہیں گے اس شخصیت کو جو رحمت سے بھری ہوئی۔ رحمان اللہ وہ شخصیت ہے جو رحمت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں رحمان یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ لگی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ رحمان ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ اپنی اس صفت رحمت سے باہر ہوا، رحمان ہی ہے ہمیشہ۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ جس صفت سے اللہ سب پر رحم کرتا ہے، ذو الرحمت الواسعۃ العظیمہ لا یدرکها العقل، کہتے ہیں رحمان اللہ کی، رحمان کہتے ہیں اس ہستی کو جو رحمت والا ہو، ایسی رحمت والا جو رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہو، سب کو شامل ہو اور عقل جس تک پہنچ نہ پائے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ یعنی اس میں سب شامل ہے، سارے بندے، ساری مخلوقات شامل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی شامل ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر بھی رحم فرماتا ہے۔ لیکن رحیم کس کو کہیں گے؟ فعیل کے وزن پر جو کلمات آتے ہیں اس میں یہ مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اس میں کیا مفہوم پایا جاتا ہے؟ کوئی چیز واقع ہو رہی ہے تو اس کے لیے فعیل کا وزن، جیسے رحیم اللہ رحم فرماتا لیکن ہمیشہ نہیں، یہ خصوصی رحمت ہوتی ہے جو مومنوں کے ساتھ ہوگی، یا صرف قیامت کے دن ہوگی، یا دنیا میں ہوگی لیکن صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی، رحیم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رحیم صفت خاص ہے اور یہ کبھی کبھی واقع ہوتی ہے، لیکن رحمان یہ صفت لازمہ ہے، ہمیشہ کی صفت ہے اور یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ دونوں فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ
دنیا میں جو کچھ بھی، کائنات میں جو بھی شے وجود میں ہے اور پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہ سب اللہ کے رحمان ہونے کے آثار ہیں کہ اللہ رحمان ہے۔ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جی رہا ہے، لیکن کون سی رحمت ہے؟ یہ رحمت عامہ ہے، عام رحمت کے تحت یہ جی رہا ہے جو کونی نظام میں ہوتی ہے۔ لیکن رحمت خاصہ سے کون جی رہا ہے؟ مومن جی رہے ہیں خاص رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی عطا کیا ہوا ہے، اگر کافر اللہ کی رحمت نہ ہو اس پر تو وہ جی نہیں سکتا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کو جو کان ملے ہیں، جو آنکھیں ملی ہے، جو عقل ملا ہے، جو کھانا کپڑا اور یہ جو زندگی گزارنے کے وسائل ملے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے وہ جی رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کافر پر جو یہ رحمت ہے، یہ ایک طرح سے رحمت بھی ہے اور ایک طرح سے اس کے لیے زحمت بھی ہے۔ کافر اللہ کی رحمت سے جتنا فائدہ اٹھائے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی اور خسارے کا باعث ہوگی، اور قیامت کے دن اسی نعمت کے ذریعے وہ گنہگار ہوگا۔ جس بھی نعمت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک نوالا بھی، ایک کپڑا بھی پہن رہا ہے، تو اس رحمت کی وجہ سے وہ نقصان میں جائے گا، قیامت کے دن خسارے میں جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گنہگار کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فیما طعموا، ان تمام چیزوں میں جو وہ چکھتے ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد کائنات میں جو چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوا کہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں اور نیک اعمال نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو کچھ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ نقصان میں ہے، گناہ میں ہے۔ تو کافر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ میں ہوتا ہے، نعمتیں تو استعمال کر رہا ہے اللہ کی، لیکن وہ گناہ میں ہے، ضرر میں ہے، نقصان میں، خسارے میں۔ کب؟ قیامت کے دن۔ حتیٰ کہ مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اذا ما اتقوا، جب وہ تقوی نہیں اختیار کریں گے اور واحسنوا، اور نیکیاں نہیں کریں گے، تو وہ بھی کیا ہے؟ گناہ میں ہے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ المحسنین۔ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت، صفت رحمت جو رحمان کے اندر ہے، وہ صفت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے، اس میں سب شامل ہے اور کافر بھی شامل ہے۔ لیکن کافر کے لیے یہ رحمت قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی، یہ صرف دنیا تک کیا ہے، دنیا تک ہی محصور ہے، اس کے آگے یہ رحمت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن رحیم کے اندر جو اللہ کی صفت رحمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو خاص ہے اور دنیا سے آگے بڑھ کر یہ قیامت کے دن بھی ہوگی، جو مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ دونوں چیز اس کے اندر سمجھیے۔ اور ایک تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کی ہمیشہ کی صفت ہے جو اس سے کبھی الگ نہیں ہوتی، اور رحیم یہ اللہ کی صفت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کا فعل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جب چاہتا ہے جب کرتا ہے، اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ صفت رحمت کرتا ہے جو عام ہے، اور رحیم کے اندر جو صفت ہے وہ صفت کیسی ہے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے گا جب یہ رحمت کرے گا، ہے نا؟ یرحم من یشاء، اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ تو مشیت کے ساتھ جس صفت کو جوڑا جاتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی صفت بھی موجود ہے اور اللہ کا فعل بھی موجود ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو گمراہیاں عقیدے کے اندر آئی ہے غیروں کے یہاں، وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اللہ کی رحمت کو الگ کر دیتے ہیں، اللہ کے فعل کو الگ کر دیتے ہیں اور دو الگ خدا بناتے ہیں۔ غیروں کے ہاں جو خدا کا کانسیپٹ ہے، اتنے سارے دیوتاؤں کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت کو الگ کرتے ہیں اور فعل کو، اللہ کے کاموں کو الگ کرتے ہیں اور یہ الگ چیز مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں اتنے سارے معبود بنے ہوئے ہیں۔ رحم کرنے والا کوئی الگ معبود ہے، پیسہ دینے والا کوئی الگ معبود ہے، کوئی الگ دیوی ہے، کوئی الگ دیوتا ہے۔ اس طرح کی بات ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسی میں پھنس کر بہت سارے لوگ اسماء و صفات کے اندر گمراہ ہوئے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے باب کے اندر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اسی وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کا فعل کیا ہوتا ہے اور اللہ کی صفت کیا ہوتی ہے۔
تو الرحمن الرحیم بس آپ اتنا سمجھیں کہ رحمان اللہ کی صفت عام ہے، سب کے ساتھ ہے، اور رحیم اللہ کی صفت یہ خصوصی ہے، یہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور اور فکر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔